نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، 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 حیدر، 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 نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق۔ ہاں نہ جی، نہ جی، ہیں جی قرآن شریف۔ اور میں تو حضرت جی حیران ہوں کہ آپ نے نعرہ حیدری سے پتہ نہیں کیا اخذ کیا۔ میں حضرت جی کسی کی بات نہیں کرتا، چلو کیمرہ اللہ کی قسم ہے جان رب کی ذات کو دینی ہے، نعرہ حیدری لگا کے میری رگوں میں خون کی گردش تیز ہو جاتی ہے۔ یعنی قوم کو کیا ہو گیا، نعرہ حیدری مار کے تے تہاڈا نچن تے تہاڈا دھمال پہن تے تہاڈا گھنگرو بنن تے تہاڈا بھنگا پین تے دل کرتا ہے۔ حضرت یہ نعرہ حیدری سے لیا تم نے؟ میں پوچھنے لگا ہوں حضرت، امت کو پتہ نہیں ہو کیا گیا، اللہ کی قسم ہے حضرت صاحب دوران خون تیز ہوتا ہے۔ نعرہ حیدری میں طاقت ہی ہے۔ صدیق اکبر کے نعرے کی بڑی شان، جناب عمر فاروق کے نعرے کی بڑی شان، جناب عثمان غنی کے نعرے کی بڑی شان۔ ہر نعرے کی اپنی تاثیر ہے، ہر نعرے کی اپنی خاصیت ہے۔ اور یاد رکھنا پتر، جب دشمنوں سے سامنا ہوگا پھر ایک ہی نعرہ لگے گا، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ تہاڈا دھمال پان تے دل کردا نعرہ حیدری مار کے۔ حضرت عجیب لوگ ہو یار، ہے تو سمجھ سے باہر ہے حضرت۔ کسی دا گھنگرو بنن تے دل کردا ہے، کسی دا بھنگ پین تے دل کردا ہے، تے کسی دا دھمال پان تے اوے نعرہ حیدری لگا کے تہاڈا کشمیر جان تے نہیں دل کردا؟ اللہ دعوت اوے نعرہ حیدری لگا کے تمہارا فلسطین جانے کو دل نہیں کرتا؟ چیک کرو اپنے اپنے نعرے ذرا۔ میرے علی پاک کے نعرے کی یہ تاثیر نہیں کہ مار کے بھنگ پین تے دل کرے، تے مار کے گھنگرو بنن تے دل کرے، تے مار کے جناب ٹھمکے لان تے دل کرے، نہیں، کیونکہ جب بھی نعرہ حیدری لگے گا پھر جناب ساتھ جہاد۔ ہاں پتر چیک کرو اپنا اپنا سارے معاملے، کتنے خرابی ہے، کیوں تمال پان تے دل کردا نعرہ حیدری مار کے حضرت؟ ہاں بھائی بتاؤ کتنے تمال، بتاؤ مولا پاک کی زندگی میں کوئی اس طرح کی بات لا کے دکھاؤ مجھے۔ ہیں جی نہیں حضرت جی، جب بھی ذکر علی آئے گا ساتھ پھر جناب ذکر ذوالفقار آئے گا حضرت۔ اور میں اسپیشل دوستوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، پتر جی تیرے اور میرے علی پاک وہ ہیں جن کے لیے لکھا ہے کہ آپ نے اپنی ذوالفقار سے 40,000 کافروں کو واصل جہنم کیا حضرت۔ وہ تیرا نعرہ حیدری لا کے تمال باندھ دل کردا ہے، کیوں بھائی؟ نہیں تیز ہوندا کام اندر ہونا چاہیے تیز، اس نعرے کی تاثیر ہے یہ حضرت، یہ بابوں کو جوان کر دیتا ہے اور جوانوں کو ایکسٹرا جوان کر دیتا ہے حضرت۔ لیکن دکھ یہ ہے نعرہ حیدری تو لگ رہا ہے لیکن پتہ نہیں اس کے اثرات کدھر مرتب ہو رہے ہیں۔ اس لیے حضرت جی اسپیشلی میں بات سمیٹوں گا، جتنے بھی بڑے بیٹھے دے نے، جننے پیو بیٹھے دے نے حضرت، حضرت صاحب ان اٹھیے اور کو کام کریے حضرت۔ کام میں تانوں نہیں آکھن لگا کہ کوئی ڈانگا سوٹے لے کے میرے نال کو چونگی امر سدو چلو حضرت، نہیں، کام یہی ہے اپنے بچوں پہ محنت کرو، اپنی نسلوں کو بچاؤ حضرت، ان کو علی پڑھاؤ، ان کو علی سکھاؤ۔ میں حضرت صاحب میں بس بات ختم کرنے لگا ہوں۔ یہ حضرت صاحب ہم نے کبھی اپنے بچوں کی کتابیں نہیں دیکھی گئی ہمارے بچوں کو کیا پڑھا رہے ہیں۔ میں اس دن ایک جگہ حضرت صاحب چلا گیا تو وہ بچے کی نا کوئی اردو کی کتاب تھی، میں پڑھ کے حیران رہ گیا حضرت جی۔ پوئم کی لکھی ہے، چو 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 چا چا گھڑی بچوہا نہ چا، گھڑی نے ایک بجایا چوہا نیچے آیا۔ یہ ہمارے بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ وہ چوڑے ہو، وہ انہوں چوہا کانوں پڑھان دے ہو، انہوں علی پڑھاؤ، ان کو چوہا پڑھا رہے ہو۔ پوئم کیا لکھی ہے، ٹوٹ بٹوٹ کے دو مرغے تھے، ان کو مرغے نہ پڑھاؤ، ان کو حضرت علی پڑھاؤ، ان کو ذوالفقار پڑھاؤ، ان کو خیبر پڑھاؤ۔ ہاں پوئم کیا ہے، ہمٹی ڈمٹی سیٹ آن دا وال۔ بھائی ہمیں ہمٹی ڈمٹی کی کیوں ضرور پڑ گئی؟ کیا ہمارے پاس اپنا نام کوئی نہیں بچا؟ کیا ہماری اپنی کوئی تاریخ نہیں؟ نہیں، میں کہتا ہوں صدیق اکبر تو شروع کر، جماعت علی شاہ تے اینڈ کر، ابو بکر تو شروع کر، میر علی تے اینڈ کر، تیری کلاسیں، تیری کتابیں، تیرے کورس ختم ہو جائیں گے، ہمارے پاپے نہیں ختم ہوں گے۔
لیکن پڑھا کیا رہے ہیں؟ توڑ بٹوڑ کے دو مرغے دے دے چوڑے ہو انہاں نوں کدی چوہے پڑھاندے ہو کدی انہاں نوں مرغے پڑھاندے ہو کیوں قوم دا بیڑا کر چڑھن لگے ہو ان کو علی پڑھاؤ علی ٹھیک ہے جی کیا پڑھا رہے ہیں ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار اوے ان کو لٹل سٹار نہ پڑھاؤ ہم لٹل سٹار والے نہیں ہم بگ سٹار والے ہیں اور ابو بکر ہمارے بگ سٹار ہیں حضرت علی ہمارے بگ سٹار ہیں امام حسن ہمارے بگ سٹار ہیں امام حسین ہمارے بگ سٹار ہیں اور ان کو خالد بن ولید پڑھاؤ ان کو جعفر طیار پڑھاؤ ان کو سعد بن ابی وقاص پڑھاؤ لیکن کدی نہیں پتا کیوں کیونکہ انہوں نے پتا جی اس کاکے نوں میں علی پڑھا چھڑیا تے پھر ساڈیاں ٹنگاں انہاں نے کھڑیاں کر چھڑیاں نے وڑ چوچو چوچو چاچا گڑی پہ چوہا ایک چوہا نیچے قوم دو ہی کام کرن ڈئی ہے نچن ڈئی ہے یا چوہا بنی ہے نہیں حضرت صاحب اب بولنا پڑے گا جو سارے چپ کر کے بیٹھ جائیں گے بیڑا غرق ہو جائے گا تلوار ہوں گی اس وقت کچھ نہیں امت لنگر تے سبیل تو اگے پتر مجھے اللہ معاف کرے جی امام علی مقام کی سبیل یا آپ کے لنگر میں پتر دل میں اتنا بھی میل آنے سے پہلے اللہ مجھے مار دے جی میں پتر کوئی ایسی بات نہیں کہ میں کوئی سبیل یا لنگر کے نہ آنا لیکن میں کہہ رہا ہوں پتر میں ویسے حضرت صاحب آپس سے ایک سوال کر لیں گے میں قطعی نہیں کو کہہ رہا کہ لنگر آپ نہیں یا نہیں ویسے بیٹا اصولی طور پہ ہونا تو یہ چاہیے تھا 7 محرم کو پانی بند ہو گیا 7 محرم کو انہوں نے پانی بند امام 7 بھی پیاسے امام 8 بھی پیاسے امام 9 بھی پیاسے امام 10 بھی اللہ ہونا تو 10 محرم کو یہ چاہیے تھا کہ ہم بھی پانی نہ پیتے کیونکہ ہمارے امام پاک تو پیاسے تھے امام پاک نے تو 10 محرم کو پانی پیا نہیں پیا امام صاحب نے تو 10 محرم کو لنگر کھایا امام کا صاحب کا جو فعل ہے وہ نہ کھانا ہے 10 محرم کو نہ بلکہ کیا ہے جان دینا ہے جان قربان کرنا ہے ان کا چلو ہمیں بزرگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی انہوں نے نہیں کھایا انہوں نے نہیں پیا لیکن ہم نے ان کی یاد میں کھلانا بھی ہے اور لیکن انہوں نے نہ کھایا نہ یہ تو ان کا کام ہی انہوں نے تو کیا کیا جان اپنے رب پہ قربان کیے بچے قربان کیے دین کے لیے انہوں نے تو جناب سجدے میں شہادت انہوں نے تو نیزے پہ تلاوت حضرت لیکن دکھ یہ ہے کہ امت لنگر اور بیٹا یہ بھی ذرا مجھ سے سن لو یہ بھی ذرا مجھ سے سن لو پانی بند ہونا بھی یہ میں علماء موجود ہیں اللہ کی عزت و عظمت کی قسم بیٹا اگر میرے امام پاک پانی پینے کا ارادہ فرما لیتے کہ میں نے پانی پینا ہے پانی پینے کا ارادہ میرے امام صاحب اگر رکھتے اللہ کی عزت و عظمت کی قسم ہے ابن زیاد اور شمر کی تو اوقات ہی کوئی نہیں میں کہتا ہوں روئے زمین پہ جتنے کافر تھے اور سارے بھی اکٹھے ہوتے پھر میرے امام کو روک نہیں سکتے تیرے اور میرے امام تو وہ ہیں جن کے جوڑے جنت سے آئے جن کا چولہا جبریل جلائے جن کی چکی فرشتے چلائے میں کہتا ہوں اگر ان کا جوڑا جنت سے آ سکتا تھا تو کیا 10 محرم کو پانی نہیں آ سکتا تھا جو تو جنت یہ ٹینکیاں نہیں ہو گیا جنت تو مکتا ہی نہیں کیا ہوا کیا میں جی آپ کو اپنا عشق اور اپنا وجد بتانے لگا میرا دل کہتا ہے پکی بات ہے ہوا ہوگا وہ نہر پہ پانی بند کر کے کھڑے ہیں جی اسی بند کر چھڑے جاؤ چوڑے ہو نہ منہ نہ متا جن بڑھ لتا امام پہ پانی بند کر دیا تم نے لیکن وہ کھڑے ہیں جی اسی زون میں کہ ہم نے پانی بند میرا وجد کہتا ہے جی وہ نہر فرات کا جب پانی گزرتا ہوگا نا تو وہ بھی زبان حال سے امام پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہوئے گزرتا ہوگا امام صاحب آپ تو توجہ ہی نہیں فرما رہے آپ تو مجھے شرف قبولیت ہی نہیں عطا کر رہے آپ پہ پانی کون بند کر سکتا ہے تو اگر آپ نہیں تشریف لانا چاہتے تو اجازت ہو تو میں آ جاؤں قدم چومنے کے لیے اب یہاں میرا وجد کہتا ہے کہ ہر بار آگے سے مسکرا کے تیرے اور میرے امام پاک نے یہی کہا ہوگا جی وہ میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے لیکن وہ پانی جو انہوں نے پیے ہی نہیں وہ ساری امت کو یاد ہے حضرت لیکن وہ سجدہ جو انہوں نے کیا اور اس سجدے میں جام شہادت نوش کیا اور وہ قرآن جو انہوں نے نیزے پہ پڑھا وہ امت بھول گئی وہ پانی جو پیا ہی نہیں وہ کھانا جو کھایا ہی نہیں انہوں نے حضرت وہ ساری امت کو یاد ہے جی
تو 10 محرم کو پانی پانی اور لنگر لنگر ہو رہا ہوتا ہے ہر پاس حضرت. نہ امت کو سجدہ یاد نہ امت کو ان کی تلاوت یاد. اس لیے حضرت جی جتنے بزرگ بیٹھے ہیں میں سب سے گزارش کروں گا اور بات ختم، محنت کریے حضرت، ان بچوں پہ محنت کریے. جتنے باپ یہاں بیٹھے ہیں